نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں. پھر اور ایک مسئلہ رب نے دیا, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. کیا ہے بولیے؟ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستو, اب ذرا غور کرو, کسی اور کی بیوی ہے, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو پھر اس خاتون سے دنیا کا کوئی بھی مرد شادی کر سکتا ہے. وہ خاتون جس کسی غیر محرم کو چاہے اپنے نکاح میں لے سکتی ہے. لیکن ذرا غور کرے, قربان جائیں, نبی پاک علیہ السلام پردہ فرمائے, نبی کی بیویوں سے اس کائنات میں کوئی نکاح کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں. مائیں ہیں. کوئی ان کے بارے میں غلط سوچ, کوئی ان کے بارے میں بے حرمتی کا خیال نہیں لا سکتا. وہ ماں کا پاک رشتہ ہے, ان کے بارے میں غلط نہیں سوچا جا سکتا. ارے جب نبی کی ازواج کے بارے میں غلط نہیں سوچا جا سکتا, تو پھر نبی کے بارے میں غلط کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ پیارے بزرگ اور دوستو, اب ذرا اور ایک مسئلہ غور کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو ہماری مائیں کہا گیا. اچھا, کوئی بیٹا ہے ایسا جو امی جان کہہ کر کسی ازواج مطہرات کو پکار سکتا؟ رشتہ بتایا تو گیا مگر بولا نہیں جائے گا. کیوں؟ یہ ادب کے لیے بتلایا گیا, احترام کے لیے بتلایا گیا, تعظیم کے لیے بتلایا گیا. نبی کو کوئی امی جان, نبی کی بیوی کو امی جان نہیں بول سکتا. اور نبی کی بیویاں جب ماں ہے تو نبی کو بابا جان نہیں بولا جا سکتا. نبی کو بابا جان بھی کیوں نہیں بولا جا سکتا؟ اس لیے کہ پیارے بزرگوں اور دوستو, ایک مثال دیکھو. ایک بیٹا نماز پڑھنے آیا مسجد کو, اتفاق سے مصلی امامت پر اس کے بابا کھڑے ہیں. کون ہے؟ بابا جان امامت کر رہے ہیں, بیٹا پیچھے کھڑا ہے. اب نماز پڑھنے بیٹا کھڑا ہے, نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی ابا جان کے پیچھے. بولتا جا کے بازو والے ملاؤں سے پوچھ کے آؤ, ایسی نیت کر سکتے کیا؟ بازو والے ملا جی بولیں گے نہیں کر سکتا. بھائی ذرا روک دیں پلیز, نہیں کر سکتا. اچھا, اتفاق ایسا ہوا کہ بیٹا نماز پڑھا رہا ہے, بابا جان تشریف لائے, بولے نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی میرے بیٹے عبد المجید کے پیچھے. بول سکتے؟ کیا بولنا پڑے گا؟ امام کے پیچھے. بیٹا بیٹا ہے, مصلی امامت پر کھڑا ہو گیا, باپ بیٹا نہیں بول سکتا. باپ پیچھے کھڑا ہے, بیٹا نہیں بول سکتا. اور بیٹا پیچھے کھڑا ہے, باپ اگر امام بن جائے تو بیٹا بابا جان نہیں بول سکتا. تو مجھے کہنے دو جو 10 منٹ کے مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے, بیٹا ہے تو باپ نہیں بول سکتا, باپ ہے تو بیٹا نہیں بول سکتا. اللہ نے جسے نبیوں کا امام بنا دیا ہے اس کو اپنے جیسا کیسے بول سکتا ہے؟ اس کو باپ کیسے بول سکتا ہے؟ ان کو بھائی کیسے بول سکتا ہے؟ میں ایک آندھرا پردیش کے ایک ضلع کو بیان کرنے گیا تھا. وہاں پر ایک نوجوان میرے پاس بھاگتے ہوئے آیا, آ کے بولا مولانا ہمارے لیکچرر صاحب ایک بھیانک ڈال دیے, میں بہت پریشان ہوں, میرے ایمان کا مسئلہ ذرا حل کر دیجئے, میرے ایمان کا مسئلہ ذرا حل کریے. میں پریشان ہو کے پوچھا کیا ہوا؟ بولے بابا میں بہت تھکا ہوا ہوں, آپ کل کال کر لیجئے, میں مسئلہ حل کروں گا. بولے نہیں مولانا آپ کو اللہ رسول کا واسطہ, میرے ایمان کے لالے پڑے, ذرا مسئلہ حل کرو. میں بلا کے پوچھا کیا ہوا؟ تو بچے نے بتایا دیکھیے مولانا ہمارے لیکچرر صاحب بیچارے کل میرے کو کالج میں یہ بات بولے کہ نبی رشتے میں ہمارے بڑے بھائی ہے. میں پریشان ہو گیا. بولے ہم چھوٹے بھائی انہوں بڑے بھائی ہے, میں بھی پہلی بار سنا تھا, میری بھی زمین نکل گئی. میں بولا انہیں کہاں سے لاتا رے بھائی, کتنے بھیانک ڈال دیتے ہیں یہ لوگ. بیچارے بھولے بھالے مسلمان پریشان ہیں. اب میں بڑا پریشان ہوا. میں کیا کر رہا, اتفاق تھا وہ ولی اللہ کی بارگاہ میں ہم جو ہے عرس کے ضمن میں بیان کرنے گئے تھے. اللہ کے ولی کی طرف متوجہ ہوا, بولے سرکار بچے کے ایمان کے لالے پڑے, مدد فرمائیے. اور یہ اتنی گھنونی بات ہے, نہ قرآن سے اس کا جواب لایا جا سکتا ہے نہ حدیث سے. یہ تو ان کی شرارت ہے.
बोले बड़े भाई हुजूर है, हम छोटे भाई है। फिर मैं बुजुर्ग की तरफ मदद के लिए आवाज दिया, खुदा की कसम एक लम्हे में मदद नसीब हुई। मैं बच्चे को पूछा आखिर क्या बात है, किस वजह से कह रहे हैं कि नबी बड़े भाई और हम छोटे भाई है? तो उसने कहा देखिए मौलाना, लेक्चरर साहब कहते हैं हुजूर हजरत आदम की औलाद से हैं और हम भी हजरत आदम की औलाद से हैं, दोनों के बाप एक हुए आदम, उन्होंने पहले पैदा हुए इसलिए बड़े बेटे, हम बाद में पैदा हुए आदम के छोटे बेटे, दोनों बेटे मिले तो रिश्ते में भाई भाई। अरे मैं बोला क्या अमेरिका का रिश्ता बना लिया भाई? अमेरिका में दो मर्द अगर हाथ पकड़ के चले तो गलत मतलब है कहते। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बोला ये कहां से निकाल के लाया नया दीन? बोले नबी हजरत आदम के बेटे, पहले पैदा हुए बड़े भाई, हम भी आदम के बेटे, बाद में पैदा हुए छोटे भाई। अब मेरे को जो वली की मदद से जवाब आया, मैं बोला ओहो, मैं बोला मियां एक मसला कल तुम्हारे लेक्चरर साहब से पूछो। मैं पूछा मौलाना अबे बाबा, कल जाके तुम लेक्चरर साहब से एक मसला ये पूछो, क्या एक भाई और बहन की शादी हो सकती है? बोलो, यहां हो सकती है? तो जरा जोर से बोलो ना जी। हाँ, तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, भाई और बहन की शादी नहीं हो सकती। भाई और बहन की शादी सिर्फ मुसलमानों का नहीं, काफिरों में भी नहीं हो सकती, यहूदियों में भी नहीं हो सकती, ईसाइयों में भी नहीं हो सकती, मजूसियों में भी नहीं हो सकती, मुशरिकों में भी नहीं हो सकती। भाई और बहन का रिश्ता पाक है। अगर खुदा ना खास्ता हो गई तो जिना है, इसको शादी नहीं बोलेंगे, हराम का रिश्ता है, जिना है। अच्छा शादी भी हो गई, इत्तेफाक से बच्चा भी पैदा हो गया तो बोले हराम का बच्चा है। सोचने क्या बात है, इतना सोच रहे हैं आप लोग? हराम का बच्चा है। जब वो शादी हो ही नहीं सकती भाई बहन की, कर दिए लगा हराम का रिश्ता, हराम के रिश्ते में इन्हीं बीच में आ गया हराम का बच्चा, मसला खलास। तो अब मैं बोला कल जाके लेक्चरर साहब को पूछो भाई बहन की शादी हो सकती क्या? लेक्चरर साहब बोलेंगे नहीं हो सकती। तो फिर पूछना तुम्हारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, अम्मी आदम अलैहिस्सलाम की बेटी, दोनों बहन भाई, शादी हो सकती नहीं हो सकती? हो गई। वो तो रिश्ता हराम का था, अफसोस ये है बीच में तू पैदा हो गया। पता चला दोस्तों, नबी पर उंगली उठाए तो अपनी असलियत खत्म हो जाती। इसलिए मेरे ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, नबी के साथ बगावत नहीं करना चाहिए, नबी के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, नबी के साथ दिल में खलिश नहीं रखना चाहिए। नबी वो है जो अजमत वाली जात है। अल्लाह कह रहा है वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। माओं का मतलब यह है कि गर्दन झुका दो, गलत ख्याल आने मत दो, बदगुमानी होने मत दो, दिलों के अंदर शरारत पैदा मत करो। वो तुम्हारी माएँ हैं, इज्जत करो, एहतराम करो, ताज़ीम करो, अदब करो। यही ईमान है, यही ईमान है। अब एक बात समझाकर बात को खत्म कर लेता हूं दोस्तों। ईमान कहते किसको है? पॉइंट टू बी नोटेड। नमाज किसको बोलते? बोले तो आप बोल सकते कान तक हाथ उठाना या हाथ नीचे बांधना, 4 रकत पढ़ना, रुकू सजदे करने का नाम नमाज है। नहीं भाई। रोजा किसको बोलते हैं? तो आप समझा सकते 3 बजे रात को उठ के खाना खाना, फिर मगरिब को खोलना। हज किसको बोले? तो आप समझा सकते यहां कहीं भी नहीं कर सकते, वहां जाना पड़ता। मगर ईमान किसको बोलते? ईमान अमल का नाम नहीं है, ईमान अकीदे का नाम है। और फिर अकीदा कौन सा? बोले अल्लाह एक है, इस अकीदे का नाम ईमान है। अल्लाह कोई उसके जैसा नहीं है, और रसूल अल्लाह बेऐब है, उनमें कोई खामी, उनमें कोई खता, उनमें कोई लग़्ज़िश, वो हर ऐब से पाक है। इस अकीदे का नाम ईमान है। वो हर जगह हाजिर और नाजिर है, इस अकीदे का नाम ईमान है।
وہ ہم کو دیکھ بھی سکتے ہیں, وہ ہم کو سن بھی سکتے ہیں, وہ ہم کو پہچانتے بھی ہیں, وہ ہم کو جانتے بھی ہیں. ہم اگر ان کی بارگاہ میں چلے جائیں تو سرفراز بھی کرتے ہیں. اس عقیدے کا نام ایمان ہے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اچھا, اور ایک بات دیکھو, دوسری چیزیں بھی ہے. جنت کو ماننا بھی ہے, دوزخ کو ماننا بھی ہے, ساتوں آسمان کو ماننا ہے, قرآن کو ماننا ہے, فرشتوں کو ماننا ہے, انبیاء کو ماننا ہے, کتابوں کو ماننا ہے, آخرت کو ماننا ہے, قیامت کو ماننا ہے. یہ ساری چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے. قیامت پر کسی کو اختلاف ہے؟ فرشتوں پر کسی کو اختلاف ہے؟ میں اگر بولا مولانا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہاں 5000 فرشتے, آپ بولتے ایسا قبول نہیں؟ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ہوتا نہیں ہوتا. میں اگر بولا آپ کو 4 تو بڑی کتابیں تھی اور ایک 50-60 صحیفے بھی آئے تھے, آپ بولے منظور. 50 آئے تھے ہوں گے, 500 آئے تھے, اس کو کیا کرنے کا ہے؟ آمنا صدقنا. بات سمجھ میں آئی؟ میں بولا 1,24,000 پیغمبر نہیں 1,80,000 تھے, بولے آپ 1,80,000 بول رہے ہیں صاحب, 2,80,000 کو ماننے کو تیار ہے, ہم کیا کرنے کا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اجی اختلاف کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, سب مل کر سب ماننے تیار ہے. تو پھر نبی کی ذات پر اختلاف کہیں ہو رہا ہے؟ وہ نبی سلام سنتے ہیں بولے تو اختلاف ہے, وہ نبی حیات والے ہیں تو اختلاف ہے, وہ نبی ہماری مجلس میں آتے ہیں تو اختلاف ہو رہا ہے. اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی مجلس میں آتے ہیں, اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی ہم کو جانتے پہچانتے ہیں, اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی ہمارا درود سنتے ہیں. تو کیا پتا چلا دوستو, ہر بات کو ماننے تیار ہے. نبی کی ذات پر اختلاف ہے تو سن لے, جو ہر بات تو مان لے, اور نبی کی ذات پر اختلاف کر لے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے, اس کا ایمان خراب ہو چکا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, ایمان بڑی نازک چیز ہے, اس معاملے میں ذرا سنبھل کے چلیں گے بھائی انشاءاللہ. ایک مسئلہ اور حل کر دیتا ہوں, یہ زیارت کا ہے. کہیں کا ہے؟ زیارت کا ہے. دیکھو میرے پیارے بھائی, بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں اگرچہ کہ آپ کو قرآن میں اس کا جواز نہیں ملتا, حدیث میں بھی اس کو کرو بول کر نہیں بولا جاتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر رسول اللہ سے پوچھنے لگے, یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے. صحابی پھر دوبارہ پوچھے, یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے. صحابی پھر پوچھے, یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ صحابی حضور پھر خاموش ہو گئے. صحابی پھر چوتھی بار پوچھتے, حضور جلال میں اور فرمائے, صحابی اگر تم ایک بار پوچھو اور میں خاموش ہو جاؤں تو بار بار وہ سوال مت دہراؤ, کیونکہ اگر میں ایک مرتبہ ہاں کہہ دیا تو قیامت تک کے لیے میری پوری امت پر وہ فرض ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی لیے میرے دوستو, اگر حضور بول دیتے زیارت کرو تو کرنا فرض ہو جاتا. حضور اگر بولتے چہلم کرو تو کرنا فرض ہو جاتا. حضور اگر کہہ دیتے 10واں کرو تو کرنا واجب ہوتا, یا سنت ہو جاتا, یا فرض ہو جاتا. اور اگر نہیں کر رہے تو سب گنہگار ہو جاتے. اس لیے سرکار کیا کرے, بعض معاملات میں خاموشی اختیار کرے, فرمائے نہیں, خاموش ہو گئے. کیوں؟ اگر کرو تو ثواب دیا جائے گا, نہیں کرو گے تو چھوڑ دیا جائے گا, پکڑا نہیں جائے گا. تو اب چہلم فرض نہیں ہے, زیارت فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مگر انکار کرنا بری بات ہے. پھر آپ پوچھے, جب رسول اللہ نہیں فرمائے تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ زیارت کرو نہیں فرمائے, مگر رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے, جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو 3 دن تک اس کی خبر ایک کیفیت پر ہوتی ہے. تیسرے دن سے اس خبر کے اوپر عذاب یا رحمت جو بھی ہوگا اس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا.
عذاب والی کیفیت ہے تو عذاب شروع کیا جائے گا، اگر رحمت والا ہے تو رحمت شروع کیا جائے گا. اسی لیے لوگوں نے کہا تیسرا دن ہے کہ آج تیسرے دن سے اس کے اوپر اس کی خبر میں اس کی خبر کو آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک ہی طرف موڑ دیا جائے گا. یعنی کہ اگر عذاب والا گناہگار ہے تو عذاب کی طرف، اگر ثواب نیک ہے تو رحمت کی طرف. تو اس لیے ہمارے پاس جتنے بھی مرحومین جاتے ہیں سب گناہگار ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہیں ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے. اس لیے آج کیا کرتے ہیں، تیسرے دن سارے غریبوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں. بیٹا کھانا کھلا رہا ہے، محلے والے آئے اور کھانا کھا رہے ہیں. پوچھے بابا یہ کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ کیا فرض ہے؟ بولے نہیں ہے. کیا واجب ہے؟ بولے نہیں ہے. کیا سنت ہے؟ بولے نہیں ہے. پھر کیوں کھلایا؟ بولے اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب بابا کو ان کی خبر میں پہنچا دیا جائے. ہو سکتا ہے اس ثواب کی برکت سے میرے باپ کو خبر کے عذاب سے بچا لیا جائے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ ایصال ثواب کرنے کا ہے. یہ ایصال ثواب کے لیے زیارت کی جاتی ہے، ایصال ثواب کے لیے دسواں کیا جاتا ہے، مرحوم کو خبر کے عذاب سے بچانے کے لیے چہلم کیا جاتا ہے. مگر اس کے اوپر اختلاف کرنا بری بات ہے. بولے اس کا جواز ہی نہیں ہے، میں نہیں کرتا. اور ایک بات سنو، اگر آپ زیارت کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ پکڑ کے عذاب میں ڈال دیں گے؟ بولیں گے تو قرآن کیوں پڑھا، چل دوزخ میں. ایسا ہوگا کیا؟ اللہ ایسا کریں گے کیا؟ اگر آپ زیارت کے دن 50 غریبوں کو اپنے بابا کے نام سے، دادا کے نام سے کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ہاں تو غریبوں کو کھانا کھلاتا، ادھر چل دوزخ میں. ایسا ہوگا کیا؟ اجی غریبوں کو کھانا کھلانا بھی کوئی گناہ کی بات ہے کیا؟ رحمت کی بات ہے نا میرے بھائی. سامنے غریب آیا 2 روپے دیے تو ثواب ملتا، 200 روپے کا کھانا کھلائے تو عذاب ہوتا. عجیب و غریب لوگ آ گئے میرے بھائی. کہاں سے آئے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. نہیں آپ کرتے کیا؟ زیارت بولے تو کیا ڈھول لے کے ناچ رہے ہیں؟ نہیں کلاٹیاں مار رہے ہیں. زیارت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھی جاتی ہے، خبر پہ چادر چڑھائی جاتی ہے، مرحوم کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، بابا جان کی بہن کو بابا کے بھائی کو کھانا کھلا رہے ہیں، بابا جان کی بیوی کو بابا کے رشتہ داروں کو کھانا کھلا رہے ہیں. بابا کی روح دیکھ کر خوش ہو رہی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزوں پر اختلاف کرنا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان کے مر جانے کی نشانی ہے. ایمان کے مر جانے کی نشانی. ایک بیٹا کیا کرا، بابا جان کے مرنے سے پہلے ہی گھر میں کرسی ڈال کے بیٹھ گیا، آج بٹوارا کرو. تو اماں بولے ارے تو بابا کے مرنے تک تو رک. بولے رکا تو مر رہی نہیں، میں یہ ٹینشن دے کے مارنے بیٹھوں بول رہا. بات سمجھ میں آئی میرے پیارے بھائی. انہیں بابا کا دشمن ہے جو بابا سے پہلے بٹوارے کی بات کرے، اور وہ بابا کا دشمن ہے جو مرنے کے بعد زیارت نہ کرے. انہیں مرنے سے پہلے بانٹ لینا چاہتا ہے، انہیں مرنے کے بعد بانٹنا نہیں چاہتا ہے. اس لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے گا، یہ زیارت جو ہے ایصال ثواب ہے. کیا ہے بولیے؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے دربار میں آئے، حضرت انس بھی رسول اللہ کے دربار میں آئے. بولے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں ہے انس، اے جابر برابر کر سکتے ہو. پوچھے یا رسول اللہ کیا کروں؟ بولے دیکھو فلاں علاقے میں لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، وہاں کنواں کھدوا دو، جتنا پانی لوگ لیتے جائیں گے اس کا ثواب تمہاری ماں کی خبر میں پہنچایا جائے گا. میرے پیارے دوستو زیارت حق ہے، کرنا چاہیے. کل سے کریں گے نہیں؟ اب بولو محرم کی فاتحہ کون کریں گے؟ مین پوائنٹ ہے کیا یہ؟ ارے واہ سبحان اللہ. محرم کی فاتحہ کون کریں گے؟ اور ایک بات دیکھو، ان لوگوں کو نماز پڑھو ٹینشن نہیں ہے، روزہ رکھو، زکات دو، جھگڑا نہیں، حج کو جاؤ، انہوں کے ایئرپورٹ تک چھوڑیں گے آپ کو، اختلاف نہیں ہے. نماز، روزہ، زکات، حج، قرآن کی تلاوت، صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھو، اس کو ٹینشن نہیں ہوگا. ہاں کیا ہے میرا بیٹا، دس از آور پیس، لیگ پیس. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں پتہ کیا چلا، یہ اپنا بیٹا قرآن پڑھا تو ان کا بیٹا سینہ ٹھوکے، وہ بیٹا فاتحہ ریجیکٹ. ارے ابھی آپ کے جگر کا ٹکڑا تھا اور اب بھی ریجیکٹ کیسے ہوگا؟
قرآن پڑھا تو میرا تھا, فاتحہ پڑھا تو نہیں ہوتا بولے. تو میں پوچھا وہ فاتحہ گیتا میں کی ہے کیا, رامائن میں سے لائے کیا, بھگت گیتا میں سے لائے؟ ارے وہ بھی قرآن ہی ہے. قرآن میں کی فاتحہ پڑھے تو ریجیکٹ کیسا ہو گیا؟ فاتحہ قرآن میں ہے نا, نہیں ہے. سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ سورہ اخلاص کہاں ہے؟ یہ لوگوں کو کیا ہے, نماز پہ, روزے پہ, زکات پہ, حج پہ اختلاف نہیں ہے, اختلاف فاتحہ پہ ہے, اختلاف سلام پہ ہے, اختلاف درود پہ ہے, اختلاف نعت پہ ہے, اختلاف میلاد پہ ہے, اختلاف محرم کی فاتحہ پہ ہے, اختلاف محرم کے منانے پر ہے, اختلاف غریب نواز کی فاتحہ پر ہے, اختلاف غوث اعظم کی فاتحہ پر ہے. ہم نے پوچھا بھئی بات کیا ہے, چھٹی شریف پر اختلاف کیوں, 11ویں شریف پر اختلاف کیوں, 12ویں شریف پر اختلاف کیوں, فاتحہ محرم پر اختلاف کیوں؟ خوب غور کرا تو پتا چلا ان کو نماز پڑھو اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ نماز اللہ سے جوڑتی ہے, روزہ اللہ سے جوڑتا ہے, زکات اللہ سے جوڑتا ہے, حج اللہ سے جوڑتا ہے, تلاوت اللہ سے جوڑتی ہے. فاتحہ اللہ سے نہیں, رسول اللہ سے جوڑتی ہے. سلام اللہ کے لیے پڑھتے, یا اللہ سلام علیکہ بولتے, یا نبی سلام علیکہ, سلام نبی سے جوڑتا ہے, درود نبی سے جوڑتا ہے, محفل نعت نبی سے جوڑتی ہے, قصید بردہ نبی سے جوڑتا ہے, حضرت خادر شاہ ولی اللہ سے, رسول اللہ سے جوڑتے ہیں, حضرت شمنا پیرا رسول اللہ سے جوڑتے ہیں, غریب نواز رسول اللہ سے جوڑتے ہیں, غریب بندہ نواز رسول اللہ سے جوڑتے ہیں, غوث اعظم رسول اللہ سے جوڑتے ہیں, فاتحہ رسول اللہ سے جوڑتی ہے, زیارت کی فاتحہ رسول اللہ سے جوڑتی ہے, محرم کی فاتحہ آل مصطفیٰ کے نام پہ ہوتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑتی ہے. تو بولے جو نبی سے جوڑے وہ شرک ہے یا بدعت؟ تو میں نے پوچھا جو اللہ سے جوڑے, بولے وہ جائز ہے. تو پھر جو اللہ سے جوڑ دے وہ جائز, نبی سے جو جوڑ دے وہ شرک کیسے ہو گیا, وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ تو بولے مولانا سنو, ہم ایک منصوبہ اور ٹارگٹ لے کے آئے ہیں, اللہ سے جڑنے دیں گے مگر رسول اللہ سے جڑنے نہیں دیں گے, رسول اللہ سے جڑنے نہیں دیں گے. ہم پوچھے وہ کیوں؟ بولے جب تک اللہ سے جڑے تو تم کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے, رسول اللہ سے جڑے تو سب کچھ کر سکتے ہو, رسول اللہ سے جڑے تو سب کچھ کر سکتے ہو. وہ 313 تھے, رسول اللہ سے جڑے ہوئے تھے, پوری دنیا پہ بھاری ہو گئے تھے. انہوں نے سوچا مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو کیا کرو, رسول اللہ سے ان کا رشتہ توڑ دو. جب رسول اللہ سے ٹوٹ جائے گا تو مسلمان برباد ہو جائے گا, لاکھ سجدے کرے گا پھر بھی مجاہد نہیں بن سکے گا, لاکھ روزے رکھے گا پھر بھی مرد مومن نہیں بن سکے گا, لاکھ افطاری کرے گا, لاکھ حج کر لے گا, لاکھ زکات دے لے گا, پھر بھی فاتح نہیں بن سکے گا. اگر رسول اللہ کا ہوگا تو ایک بار یا رسول اللہ پکارے گا تو حضرت خادر شاہ ولی سے لے کے رسول اللہ تک سب کی مدد نصیب ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے ٹارگٹ بنایا کہ رسول اللہ کی امت کو رسول اللہ سے توڑا جائے. بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائی؟ رسول اللہ کی امت کو رسول اللہ سے توڑنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ اور سازش بنا.